السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ میاں بیوی کسی بات میں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ منا باہر سے آجا اور بولا، آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ بیوی نے کہا، منّے ابو سے مت بولنا، میں تمہیں 2 روپے دوں گی۔ میاں نے کہا، منّے امی سے مت بولنا، میں تمہیں 3 روپے دوں گا۔ منا بولا، میں آپ دونوں سے نہیں بولتا، نکالیے 5 روپے۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا 5 اور 5 کتنے ہوئے؟ بیٹا بولا، 10۔ باپ نے کہا، شاباش، تو یہ لو 10 روپے انعام۔ بیٹے نے منہ بسور کر کہا، اگر مجھے خبر ہوتی تو میں 20 بتاتا۔ حامد نے خالد سے کہا، تم کہاں سے جا رہے ہو؟ خالد بولا، جہاں سے میں آ رہا ہوں۔ حامد نے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ خالد بولا، جہاں میں جا رہا ہوں۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، آج پرچے عقل سے حل کیے ہیں؟ بیٹا بولا، ابا جان، میں آج صبح سے عقل کو تمام بازار میں ڈھونڈتا رہا لیکن کہیں نہ ملی، میں نے مجبوراً پرچے سیاہی سے کر دیے ہیں۔ ایک صاحب ہوائی جہاز میں پہلی بار سفر کر رہے تھے۔ جہاز کی سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھے تو ایئر ہوسٹس نے انہیں روکنے کے لیے کہا، ویٹ پلیز۔ ان صاحب نے جلدی سے کہا، 180 پاؤنڈ۔ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا تھا، سب لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک موٹا آدمی بھی تھا۔ ایک آدمی نے کہا، آپ تو پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ موٹے آدمی نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے پیچھے کتا کس نے چھوڑا تھا؟ ایک جیل خانے میں ایک قیدی نے کہا، میں نے زندگی میں پہلی بار بے وقوفی کی۔ دوسرے قیدیوں نے پوچھا، کیا بے وقوفی کی؟ تو قیدی نے جواب دیا، میں نے ایک بار بینک میں ڈاکہ ڈالا۔ میں نے کیشیئر سے کہا کہ مجھے پیسے نکال کر دو، تو اس نے نکال دیے اور میں وہیں بیٹھ کر گننے لگا۔ فرنیچر کی دکان پر ایک شخص نے آ کر غصے سے کہا، میں کل جو کرسی لے گیا تھا وہ فوراً ہی ٹوٹ گئی۔ فرنیچر والے نے بڑے آرام سے جواب دیا، بھائی کوئی اس پر بیٹھ گیا ہوگا، ورنہ ہماری کرسی اتنی جلدی نہیں ٹوٹ سکتی۔ ایک نوجوان کرکٹ کھیل رہا تھا، وہاں پر ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ ایک بوڑھے کا وہاں سے گزر ہوا تو بچے کو روتا دیکھ کر رک گیا۔ بوڑھے نے پوچھا، بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ بچہ کہنے لگا، اس لیے کہ نوجوان جو کچھ کر رہا ہے میں نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ایک طالب علم نے داخلے کے لیے اس وقت کالج میں درخواست دی جب داخلے کا وقت گزر چکا تھا۔ کالج کے پرنسپل نے کہا، معاف کیجیے گا، اب کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ طالب علم نے جلدی سے کہا، جناب آپ سیٹ کی فکر نہ کریں، میں اس کا خود انتظام کر لوں گا، کیونکہ میرے باپ کارپینٹر ہیں اور وہ بہت عمدہ میز کرسیاں بناتے ہیں۔ مالک نے نوکر سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ چاول مرغی کے بچے کو ڈال دو، تم نے بلی کو ڈال دیے ہیں۔ نوکر بولا، جناب مرغی کا بچہ بلی کے پیٹ میں ہے۔ ایک صاحب اپنے ایک دوست سے پوچھنے لگے کہ آپ کے بڑے لڑکے کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نفیس کریم۔ تو صاحب نے پوچھا، اور چھوٹے لڑکے کا نام؟ تو دوست بولا، رئیس کریم۔ پھر پہلے صاحب نے بیچ میں ٹوک کر کہا، تو پھر آپ کی بیٹی کا نام یقیناً آئس کریم ہوگا۔ خالد نے لیاقت سے کہا، میرے انکل نے ہاکی کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ لیاقت بولا، یہ ہاکی کھیلنے والے بھی کچھ نہ کچھ توڑتے ہی رہتے ہیں، کل بھائی جان ہاکی کھیلنے گئے تھے، ٹانگ تڑوا کر واپس آئے ہیں۔
ایک فوجی نے گھر فون کیا اور پریشان لہجے میں کہا، امی جان میرا کورٹ مارشل ہو گیا ہے۔ ماں نے خوش ہو کر کہا، مبارک ہو بیٹا، اللہ نے چاہا تو جلد ہی فیلڈ مارشل بھی بن جاؤ گے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا، چھوٹی چھوٹی تصویریں دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی بڑی تصویروں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دوسرا شخص بولا، لگتا ہے آپ آرٹسٹ ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، نہیں میں فریم بنانے والا ہوں۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے دوست سے کہا، یار میں سوچ رہا ہوں کہ اس گاؤں میں اپنا کلینک کھول لوں۔ دوست نے کہا، تمہارا خیال تو نیک ہے مگر یہاں کا قبرستان چھوٹا ہے۔ اختر نے سعید سے کہا، گھاس کھانے سے کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ سعید نے پوچھا، تم یہ کیسے کہتے ہو؟ اختر نے کہا، میں نے کبھی گھوڑوں کو چشمہ لگاتے نہیں دیکھا۔ نانی اماں نے منع سے کہا، بیٹے جب تمہیں کھانسی آیا کرے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا کرو۔ منع نے کہا، نانی اماں آپ فکر نہ کریں، میرے دانت آپ کی طرح نقلی نہیں ہیں۔ ایک بچہ گلی میں کھڑا رو رہا تھا۔ ایک بڑے میاں ادھر سے گزرے، انہوں نے کہا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو یوں نہ روتا۔ بچے نے جواب دیا، مجھے تو اسی طرح رونا آتا ہے، آپ کا جس طرح جی چاہے رو لیں۔ ایک فلم ڈائریکٹر نے دوسرے سے کہا، تم نے اپنے اسسٹنٹ کو کیوں جواب دے دیا؟ دوسرا بولا، وہ میری ہر بات میں اس قدر ہاں میں ہاں ملانے کا عادی ہو گیا تھا کہ مجھے غلط اور درست میں تمیز ہی نہ رہتی تھی۔ بیٹے کا رزلٹ کارڈ دیکھ کر باپ نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، خدا کی پناہ یہ رزلٹ ہے تمہارا؟ 20 بچوں کے کلاس میں تم آخری نمبر پر آئے ہو، اس سے برا رزلٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بیٹے نے معصومیت سے سوال کیا، ابو کیا ہمیں خدا کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ کلاس میں 20 سے زیادہ بچے نہیں تھے؟ باپ نے بیٹے سے پوچھا، تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ پولیس والے جنت میں نہیں جا سکتے؟ بیٹے نے جواب دیا، اس لیے کہ وہاں کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔